بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 266 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکراہیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم کتاب الکراہیہ سے فصل فی النظر واللمس سے متعلق پڑھیں گے، یعنی دیکھنے اور چھونے کے احکام سے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ اس فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلا مسئلہ نظر الرجل الی المرأة، مرد کا عورت کی طرف دیکھنا، اس سے متعلق مسائل ذکر فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر نظر الرجل الی الرجل، مرد کا مرد کو دیکھنا، اس سے متعلق مسائل فرمائیں گے۔ اسی کے ضمن میں نظر الرجل الی الامہ سے متعلق بھی مسائل ذکر ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر نظر المرأة الی الرجل او المرأة، عورت کا کسی مرد یا کسی عورت کو دیکھنے سے متعلق مسائل کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر نظر الرجل الی امۃ الغیر، مرد کا غیر کے باندی کو دیکھنے کا مسئلہ ذکر ہوگا۔ اور آخر میں خاتمہ ہے، خاتمہ میں مصنف علیہ الرحمہ عازل کے احکام ذکر فرمائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل فی النظر واللمس لا ينظر الى غیر وجه الحرة وكفيها ولا ينظر من اشتهى الى وجهها الا الحاكم والشاهد وينظر الطبيب الى موضع مرضها وينظر الرجل الى الرجل الا العورة والمرأة للمرأة والرجل كالرجل للرجل وينظر الرجل الى فرج امته وزوجته۔ یہ فصل ہے فی النظر واللمس، کسی اجنبی مرد اور عورت کو دیکھنے اور ہاتھ لگانے کے احکام سے متعلق۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ وہ مرد کا کسی اجنبی عورت کو دیکھنا، اس سے متعلق ذکر فرمائیں گے۔ تو یہ جو سب سے پہلا مسئلہ ہے، اس میں مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے لا ينظر الى غیر وجه الحرة وكفيها، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے حصے کی طرف نہ دیکھے، یعنی اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ جسم کی دیگر اعضاء کو دیکھنا یہ جائز نہیں۔ چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنے کی اجازت چونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں اپنے زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہیں اس کے بدن کے اعضاء میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ظہر سے مراد الکحل والخاتم، یعنی سرما اور انگوٹھی، یعنی سرمے کی جگہ یعنی چہرہ اور خاتم کی جگہ یعنی ہاتھ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد ہتھیلی اور چہرہ ہے، لیکن ہاتھوں اور چہروں کو دیکھنا یہ بھی بقدری ضرورت ہے، ضرورت کے علاوہ اور ویسے عورتوں کے چہروں کو دیکھنا اور ہاتھوں کو دیکھنا یہ جائز نہیں۔ بلکہ مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ تو لکھتے ہیں معرف القرآن میں کہ آج کل چونکہ فتنے کی جگہ ہی چہرہ ہے، اس لیے کسی اجنبی عورت کے چہرے کو دیکھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ عورتیں جو بازاروں میں یا راستے میں سامنے آ جائے تو ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے یا ہاتھوں پر نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہی فرماتے لا ينظر الى غیر وجه الحرة وكفيها، تو کوئی شخص اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ دوسری جگہوں کو نہ دیکھے، یہ جائز نہیں۔ ولا ينظر من اشتهى الى وجهها، لیکن معاملات یا دیگر ضرورت کی وجہ سے اجنبی عورت کے چہرے کو وہی شخص دے سکتا ہے جس کو اپنے شہوت پر قابو ہو، لیکن جس کو اپنے شہوت پر قابو نہ ہو، جو شہوت پرست انسان ہو، وہ کسی اجنبی عورت کے چہرے کو پھر ہرگز نہ دیکھے۔ ولا ينظر من اشتهى الى وجهها، اور جائز نہیں ہے صاحب شہوت آدمی کو اجنبی عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا، الا
الحاکم والشاہد، البتہ حاکم اگر اجنبی عورت کے خلاف فیصلہ کریں اور اس فیصلے میں اجنبی عورت کے چہرے کی طرف دے کے پہچاننے کے لیے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح شاہد اگر کوئی گواہ کسی اجنبی عورت کے خلاف گواہی دے تو اس کے چہرے کی طرف دے کے اس کے پہچاننے کے لیے تو اس کو اجازت ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کسی شخص کے لیے شہوت کی نگاہ سے کسی اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَنظُرُ الطَّبِيبُ إِلَى مَوْضِعِ مَرَضِهَا، ڈاکٹر اجنبی عورت کی مرض والی جگہ کو دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، عورت کے اعضاء میں سے دانا ہے یا کوئی زخم وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کے معائنے کے لیے اگر ڈاکٹر وہ اس جگہ کا معائنہ کرے، دیکھنا چاہے تو طبیب اور ڈاکٹر کو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح قابلہ عورت ہے، ختان ہے، ختنہ کرنے والا ہے، وہ اگر کسی کے سطر والی جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں ضرورت ہو علاج کی تو اس تک دیکھنا یہ جائز ہے۔ لیکن آج کل چونکہ لیڈیز ڈاکٹر جگہ جگہ موجود ہے تو کسی عورت کے لیے اجنبی مرد سے بقدر ضرورت سوائے ضرورت کے کسی اجنبی ڈاکٹر سے علاج بھی نہیں کروانا چاہیے، نہ اس کے سامنے جانا چاہیے۔ اس لیے فرماتے وَيَنظُرُ الطَّبِيبُ، اور طبیب دیکھ سکتا ہے إِلَى مَوْضِعِ مَرَضِهَا، عورت کی مرض والی جگہ کو۔ وَيَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ إِلَّا الْعَوْرَةَ، اب یہ مرد کا مرد کو دیکھنا اس کی کیا احکام ہے، تو فرماتے ہیں مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے سوائے سطر والی جگہ کو، یعنی سطر نہیں دیکھ سکتا، باقی مرد دوسرے مرد کے تمام اعضاء کو دیکھ سکتا ہے۔ عورہ اور سطر سے مراد ما بین السرۃ الی الرکبہ، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ پھر ہمارے احناف رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں ناف عورت میں سطر میں داخل نہیں اور گھٹنا سطر میں داخل ہے، اس لیے یہ جو فٹ بال وغیرہ کے کھلاڑی ہوتے ہیں جن کے رانے جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، نہ ان کی ویڈیوز دیکھنا جائز ہے اور نہ براہ راست گراؤنڈ میں بیٹھ کر ان کے کھیل دیکھنا جائز ہے، اس لیے کہ ان کا سطر نظر آتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہی فرماتے وَيَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے، إِلَّا الْعَوْرَةَ، مگر سطر والی جگہ نہیں دیکھ سکتا۔ سطر سے مراد ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو جگہ ہے اس کے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ وَالْمَرْأَةُ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، اور عورت دیکھ سکتی ہے دوسری عورت کو اور کسی اجنبی مرد کو، تو عورت کا کسی عورت کو دیکھنا یا کسی اجنبی مرد کو دیکھنے کے وہی حدود وہی مسائل ہے جس طرح کہ مرد مرد کو دیکھتا ہے، کالرجل للرجل، جس طرح کہ مرد مرد کے لیے ہے۔ یعنی کوئی عورت اگر کسی اجنبی عورت کو دیکھے تو اجنبی عورت کی جو سطر ہے اس سطر والی جگہ کے علاوہ باقی جسم کے اعضاء کو دیکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح کسی اجنبی مرد کو دیکھے تو اجنبی مرد کو اسی جگہ پر اس کی دیکھنا جائز ہے جہاں جو ہے اس کا سطر نہ ہو، یعنی سطر کے علاوہ باقی اعضاء اس کے دیکھ سکتی ہیں، لیکن سطر والی جگہ دیکھنا عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ وہی احکام کالرجل للرجل، جس طرح کے مرد کے لیے ہیں، یعنی مرد کے لیے احکام ہم نے پڑھے کہ مرد مرد کا ہاتھ پورا جسم دیکھ سکتے ہیں سوائے سطر کے، تو اسی طرح عورت بھی کسی مرد کے جسم دیکھ سکتی ہے لیکن سوائے عورت کے وہ جگہ نہیں، سطر والی جگہ دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی بقدر ضرورت ہے، یعنی اجازت ہے۔ باقی عورت کے لیے بھی مردوں کو نگاہیں اٹھا کر دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ أَمَتِهِ وَزَوْجَتِهِ، اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنی باندی، اپنی مملوکہ باندی کی شرمگاہ اور اپنی جو بیوی ہے اس کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہے شرعاً۔ وَوَجْهِ مَحْرَمَتِهِ، اسی طرح اپنے محرمہ کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے، وَرَأْسِهَا، اور اس کے سر پر بھی نظر ڈال سکتا ہے، وَصَدْرِهَا، اور اس کے سینے کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے، وَسَاقَيْهَا، اس کی پنڈلیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، وَعَضُدَيْهَا، اور اس کے بازو کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ یعنی آدمی اپنے محرم عورت کے چہرے کو، سر کو، سینے کو اور اسی طرح پنڈلیوں کو اور اس کے جو بازو ہیں اس کو دیکھ سکتا ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بازو پر کپڑا نہ ہو تو اس کو دیکھیں، نہیں، ویسے نظر کبھی کبھی پڑ جاتی ہے
اور اسی طرح جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح محرم سے مراد والدہ ہے، بیٹی ہیں، تو ان جگہوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے گھر میں کثرت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لا الى ظہرها وبطنها وفخذها، البتہ کوئی مرد کسی اپنی محرم عورت کے پیٹ کی طرف، پیٹھ کی طرف اور پیٹ کی طرف، اسی طرح ران کی طرف نہ دیکھے، اے لا ينظر الى ظہرها، اسی طرح کوئی شخص اپنے محرم کی پیٹھ کی طرف بھی نہ دیکھے، وبطنها اور پیٹ کی طرف بھی نہ دیکھے، وفخذها اور ران کی طرف بھی نہ دیکھے، یہ دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ سطر ہے اور سطر کی طرف دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَمُسُّ مَا حَلَّ النَّظْرُ إِلَيْهِ، پھر فرماتے ہیں کہ محرم عورتوں کی جن اعضاء کی طرف دیکھنا جائز ہے، ان کا چھونا بھی جائز ہے، ہاتھ لگانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا والدہ کے رأس کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے والدہ کے پیشانی کو بوسہ دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اپنے بیٹی کے چہرے کی طرف اور سر کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیٹی کو بوسہ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی کہ اسلم یقبل رأس فاطمہ، آپ نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو جو ہے بوسہ دیتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ فرماتے تھے اجد منہا ریح الجنہ، میں اس سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں وسلم ارشاد فرماتے من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الجنہ، جو شخص اپنے ماں کے پاؤں کو بوسہ دے گویا اس نے جنت کی چوکاٹ کو بوسہ دیا۔ تو اتنی فضیلت کی بات ہے، اس لیے والدہ کی خدمت کرنی چاہیے، پاؤں دبانے چاہیے، اسی طرح سر دبانا چاہیے، اور وغیرہ ذالک جو ضروریات ہوں وہ ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی فرماتے وَيَمُسُّ مَا حَلَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، جن جگہوں کی طرف محرمات کی جن اعضاء کی طرف دیکھنا جائز ہے، ان اعضاء کو ہاتھ لگانا، ان کو ٹچ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تو اسی کے ساتھ عزیز طلبہ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے فصل فی النظر واللمس سے متعلق پڑھا، تو مرد کو دیکھے، مرد اگر کسی اجنبی عورت کو دیکھے یا عورت اگر مرد کو دیکھے تو اس سے متعلق آج ہم نے مسائل پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔